نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم۔ جب سے انسان نے شعور کی آنکھیں کھولی ہیں، علم کی اہمیت مسلمہ رہی ہے۔ اس کائنات میں انسان کو علم ہی کی وجہ سے تمام مخلوق پر فوقیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا کی پہلی وحی میں جو اقرا کے لفظ سے کی ہے، اس سے علم کی اہمیت اور افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی سلسلے میں سن 4 ہجری میں مدارس دینیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور بر صغیر پاک و ہند میں جب مسلمانوں کی حکومت کا سورج غروب ہونے لگا تو اس وقت امت کے بزرگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کے لیے کچھ سامان کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے علماء اسلام نے غور و فکر کر کے مدارس دینیہ کی بنیاد رکھی۔ جس شخصیت نے سب سے پہلے مدارس دینیہ کے قیام کے لیے پیش قدمی کی، ان میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اس مقصد کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور اس پرفتن دور میں مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کو محفوظ بنانے کے لیے قریہ قریہ گاؤں گاؤں دینی مدارس کا جال بچھایا۔ اسلام اور مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کے لیے مدارس دینیہ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، یہ بڑے بڑے ادارے اور تنظیمیں بھی نہیں کر پائیں۔ اسی سلسلے میں ایک اسلامی معاشرے کا مدارس ایک حصہ ہیں جن کی تاریخ و خدمات کو جو ہے کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مدارس اپنے پس منظر اور خدمات میں معاشرے کا ایک حصہ ہیں۔ جب بر صغیر پاک و ہند میں لارڈ مکالے کے نظام تعلیم کو رائج کرنے کے لیے کوششیں کی گئی تو اس وقت علماء نے مدارس دینیہ سے ہی اس کا دفاع کیا۔ جب مسلمان جو ہے کہ طرح طرح کی مراعات اور جو سہولیات کے لالچ میں آ کر انگریزی تعلیم کی طرف جو ہے کہ جانے لگے، تو اس وقت جو ہے کہ علماء نے ان کی طرف توجہ کی اور ان کا اصلاح احوال کیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں انگریزی تعلیم کو نافذ کرنے کے 2 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کو اپنی آفیسوں کے لیے جو ہے کہ کلارک درکار تھے، دوسرا یہ کہ وہ مسلمانوں کو دینی اشعار و اقدار سے دور کرنا چاہتے تھے۔ بدقسمتی سے آج بھی یہ نظام تعلیم جو ہے کہ ہمارے اندر موجود ہے، اسی لیے دینی مدارس کسی وضاحت کے محتاج نہیں۔ دینی علماء جب سے اب تک ان مدارس کے ذریعے دین کی نشر و اشاعت، اپنی محدود دینی اقدار و اشاعت کی حفاظت کا فریضہ نامساعد حالات اور بے سر و سامانی کے باوجود سر انجام دے رہے ہیں۔ انہی مدارس کا فیض ہے کہ ملک میں آج اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پایا جاتا ہے۔ یہ مدارس ہی کی وجہ سے ہے۔ دینی اقدار و اشعار کا احترام پایا جاتا ہے جو عوام الناس میں، یہ دینی مدارس کی وجہ سے ہے۔ یہ مدرسے ہی ہیں جہاں سے امت کو باصلاحیت قائدین، رہنما اور صاحب تحقیق قلمکار ملتے ہیں۔ مدارس ہی میں جہاں سے مفسر، فقیہ، مسجد و محراب کو آباد کرنے والے امام و خطیب ملتے ہیں۔
آج اردو زبان کے تحفظ اور بقا کا ہر طرف آویلا ہے، لیکن اہل وطن اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ آج اردو زبان انہی مدارس کی وجہ سے ہے، ورنہ جس طرح معیشت اور روزگار سے اس کا رشتہ کاٹ دیا گیا ہے، اس زبان کا باقی رہنا کافی مشکل تھا۔ اردو زبان کی بقا آج بھی دینی مدارس ہی کے مرہون منت ہیں۔ ہزاروں رسائل انہی مدارس اسلامیہ کے لوگ خریدتے اور پڑھتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ کا ذریعہ تعلیم بھی اردو ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں جتنے دینی، اصلاحی، مذہبی کتابیں علماء نے لکھی ہیں، اکثر اردو زبان میں اسلامی کتب کا اہم ذخیرہ اسی زبان کا مرہون منت ہے۔